بجلی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ، خان صاحب کا 3 سالہ کارکردگی پر قوم کو اعتماد میں لینا، امارت اسلامیہ کا قیام اور لاہور کے عائشہ اکرام کا کیس آج ہوگا زیر بحث۔ دسواں محرم الحرام، نواسہ رسول کی شہادت کا دن، فاطمہ کے لال، شیر خدا کے جان نشین اور حضرت حسین علیہ السلام شہید کربلا، وہ حسین جو میرے نبی کے کندھوں پر بیٹھا کرتے تھے، جس کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں، آج ان کی شہادت کا دن تھا۔ ملک بھر میں ماتمی جلوس برآمد ہوئے۔ یوم عاشور کی مناسبت سے ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل سوگوار تھا، ہر مسلک ہر فرقے کے لوگ ان جلوسوں میں شریک تھے۔ جگہ جگہ سبیلوں کا بھی انعقاد کیا گیا تھا اور دیگر شہروں کے طرح راولپنڈی میں بھی ایک بہت بڑی جلوس برآمد ہوئی۔ یہ جلوس امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برآمد ہوئی۔ نیو محلہ پنڈی میں یہ اکٹھے ہو گئے۔ نماز ظہرین فوارہ چوک میں ادا کی گئی، نماز مغربین جامع مسجد روڈ پر ادا کی گئی اور پھر یہ جلوس پرانی یا امام بارگاہ قدیمی بننی کے قریب اختتام پذیر ہوئی۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے، پورے عالم اسلام کا غم تھا۔ حضرت حسین اور ان کے جو جان نثار تھے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا تھا، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا۔ لیکن اب اہم بات یہ ہے کہ کربلا ہمیں کس بات کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں درس دیتا ہے کہ صبر و استقامت کیا چیز ہوتی ہے، اصل میں قربانی ایثار کس چیز کا نام ہے۔ کربلا کے واقعے میں اپنے بیٹوں کی قربانی، اپنے پیاروں کی قربانی، بھائیوں کی قربانی لوگ کس طرح دیتے ہیں دین اسلام کے لیے، ساتھ میں ظالم کے خلاف ڈٹ کر کڑے رہنا ہمیں سکھاتی ہے واقعہ کربلا۔ ایک اہم بات، جس طرح ہم محرم الحرام میں سبیلوں کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں میں خوراک کی چیزیں بانٹتے ہیں، اگر یہ سلسلہ ایک لیول پر ڈیلی بیس پر قائم کیا جائے تو یقین کرے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ بات کریں گے ٹویٹر پر کل پرسوں سے ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک ٹک ٹاکر خاتون کے حوالے سے عائشہ اکرام اور یاسر شامی وغیرہ ٹرینڈ ہے۔ زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خاتون ہے آپ واقعے سے باخبر ہے۔ وہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی 14 اگست والے دن، وہ مینار پاکستان پر جو واقعہ پیش آیا تھا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پبلسٹی سٹنٹ ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اب بھی آپ سوچیں کہ اب بھی ایسے لوگ ہیں جو ان درندوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور یقین کریں یہ لوگ ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں جو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اس طرح کے سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں کہ وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک خاتون گھر سے باہر کیوں نکلی، ایک خاتون نے ٹک ٹاک کیوں یوز کیا، آپ ہوتے کون ہیں اس طرح کے فیصلے دینے والے۔ ایک پوسٹ میں نے دیکھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ رب کی جو نافرمانی کر رہی تھی تو رب نے اس سے بدلہ لیا۔ اب دیکھو رب نے آپ کے ساتھ تو مشورہ کیا تھا کہ میں اس سے بدلہ لے رہا ہوں۔ کچھ شرم کرے، کچھ خدا کا خوف کرے اور اپنے آپ کے بارے میں سوچے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویڈیوز جو ہے وہ ان کے حوالے اس سے تصدیق کی گئی ہے، 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 56 افراد کی تصاویر نادرا کو بھجوا دی گئی ہے جس کی وہ تصدیق کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے جمعے تک یعنی کل تک رپورٹ طلب کی ہے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ اس واقعے سے کچھ سیکھے اور کچھ ایسا لائے عمل کرے، کچھ ایسی قانون سازی کرے۔ اور تو کچھ کر نہیں سکتے، بات بھی وہ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم کچھ ایسی قانون سازی کرے، کم سے کم اپنی حکومت میں ایک کارنامہ کرے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے وزراء اور اپنے پرائم منسٹر صاحب کو سمجھا دے کہ اس طرح کے بیانات نہ دے جس سے ان چیزوں کو ہوا ملتی ہے۔ بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کے حوالے سے۔ لاہور میں ایک ٹریفک وارڈن ڈیوٹی کے دوران شہید ہو گیا۔ وہ ڈیوٹی کے دوران ایک اوور لوڈ بس کو انہوں نے روکنے کی انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ رک جائے، لیکن بس والے بجائے رکنے کے ان پر بس چڑھا دی اور وہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر آئے روز آپ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں کہ ٹریفک اہلکار کبھی زخمی ہوتے ہیں، کبھی شہید ہوتے ہیں۔ وجہ صرف ان کی یہ ہوتی ہے، ان کا جرم یہی ہوتا ہے، ان کا قصور یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر۔ اب یہاں پر بھی قانون سازی، لا انفورسمنٹ،
اس کی شدید ترین کمی ہے اور ساتھ میں اویئرنیس کی کمی ہے. تو ان چیزوں پر کام کرنا چاہیے. حکومتی سطح پر بھی جو سوشل ورکرز ہیں وہ بھی ان چیزوں پر کام کریں. یہ ایک عام ایشوز ہے تاکہ لوگوں میں کچھ اویئرنیس آ جائے. یہ جو شہید ہیں ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں, ان کی نماز جنازہ آج ادا کی گئی ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. طالبان نے امارت اسلامیہ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام ممالک سے ہم اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں اور اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو نئے ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں, آئی ایم ایف نے جو اگلے ہفتے ان کو ڈالرز دینے تھے تقریباً 46 کروڑ ڈالرز, وہ انہوں نے بند کر دیے. ساتھ میں افغانستان کا جو اسٹیٹ بینک ہے وہاں پر 9 ارب ڈالرز پڑے تھے, 9 ارب ڈالرز وہ امریکہ نے منجمد کیا. انہوں نے کہا کہ طالبان کو ان ڈالر تک رسائی حاصل نہیں ہوگی. جرمنی نے بھی اپنے جو امداد کے مد میں یوروز دینے تھے 43 کروڑ یوروز, وہ انہوں نے بند کر دیے. صرف یورپی یونین نے جو افغان لوگ ہیں جہاں پر وہ متاثر ہوئے ان کی امداد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. آج پاکستانی سفیر احمد منصور نے بھی سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے اور عبداللہ سے ملاقات کی ہے. ساتھ میں ایک عام خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے, روس نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے پنجشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمتی تحریک جو ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے. اس کی جو سربراہی ہے وہ افغان نائب صدر امر اللہ صالح اور احمد شاہ مسعود کے بیٹے کرتے ہیں. روس نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کو ضرورت ہے کہ وہ تمام سیاسی کارکن, تمام جو سیاسی فورسز ہیں وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے. کل اشرف غنی جو کہ افغان صدر تھے انہوں نے بھی اپنا ایک بیان دیا ہے, وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں افغانستان سے میں نے انہلا اس لیے کہ میں اس لیے نکل گیا کہ یہاں پر مزید خون ریزی نہ ہو, یہاں پر جنگ بندی ہو جائے. اور جو ڈالرز کا ان پہ الزام لگا وہ انہوں نے مسترد کیا ہے اشرف غنی نے. ساتھ میں بات کریں گے بجلی کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافے کا امکان ہے. اور ایک اہم خبر یہ ہے کہ 3 سالہ کارکردگی پر وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں, قوم سے چاہتے ہیں کہ قوم اس پر ریمارکس دے کہ 3 سال کی کارکردگی کیا ہے. تو 3 سال کی کارکردگی بالکل صفر ہے. مزدور سے لے کر ایک بزنس مین تک آپ پوچھے تو 3 سال کی کارکردگی بالکل مائنس میں جا رہی ہے. اور وہ پارلیمنٹ والا واقعہ یاد آ رہا ہے, وہ پیسوں والا, کہ خان صاحب ایک جہاز میں ٹریول کر رہے تھے, ان کے وزیر مشیر ساتھ ہمراہ تھے. کوئی کہہ رہا, خان صاحب نے پوچھا کہ میں 5000 کا نوٹ اگر پھینکوں گا تو کیا ہوگا. تو ایک فاضل ممبر جو ہے ملتان کے, انہوں نے کہا کہ اس سے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. دوسرے وزیر صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ آپ 10,000 پھینک دے تو 2 بندوں کا بھلا ہو جائے گا. تیسرے وزیر نے کہا کہ نہیں جی 20,000 پھینک دے تو 4 بندوں کا ہو جائے گا. ایک سب سے ہوشیار بندہ ہے, اس نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ ان نوٹوں کو 1000 میں کر دے تو 20 لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اس سے جو تھوڑا زیادہ ہوشیار اور پی ٹی آئی کا ایک روحی رواں تھا, تو اس نے کہا کہ آپ 500 کے نوٹ پھینک دے تو 40 لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. اس میں جہاز کا جو عمل تھا اسی اسنا میں ہوا ہے. اس نے کہا خان صاحب خدا آپ اس جہاز سے چلانگ لگا دے تو 22 کروڑ عوام کا بھلا ہو جائے گا. تو لہٰذا خان صاحب قوم پر رحم کرے. 2 سال باقی ہے, اس میں کچھ کر کے دکھائے. یہ تو کنفرم ہے کہ آپ دوبارہ نہیں آ سکتے, لیکن تاکہ لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ یاد رکھیں. نظر ڈالیں گے کووڈ کی صورتحال پر. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4373 نئے کیسز سامنے آئے ہیں, 74 نئی اموات ہوئی اور مثبت کیسز کی شرح 7.86 7.86%. یہ مثبت کیسز کی شرح ہے. ایک ہی حل ہے, احتیاط اور ویکسینیشن. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.